اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہمارا ہیومن رائٹس ان پاکستان کے حوالے سے. پچھلے ٹاپک میں نے آپ کو بریف اوور ویو دیا تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور آج ہم اس کو پڑھیں گے ان ڈیپتھ. تھرڈ نمبر پوائنٹ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں باب نمبر 2 میں پاکستان کے شہریوں کے حقوق و فرائض. اس سے پہلے ہم نے شہریت کے بارے میں پڑھا تھا اور انسانی حقوق کا تصور. انسانی حقوق کا تصور میں ہم نے اوور ویو لیا تھا جس میں ہم نے پاکستان کو بھی ذکر کیا تھا. آج ہم فوکسلی پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے. آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں آپ سب کے اپنے رائٹس کے بارے میں، اور اس میں کچھ ہم دلچسپ حقائق کو بھی ڈسکس کریں گے. تو موونگ فارورڈ، انگلش میں ہم کہیں گے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف ہیومن رائٹس آف دا سٹیزنس آف پاکستان. انسانی حقوق میں کیا اوبلیگیشنس ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کس سطح پہ یا کس پیمانے پر موجود ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے میں نے کچھ ٹاپ چیزیں نکالی ہیں جس میں ایک دو سلائڈس بھی نکالی ہیں. تو سب سے پہلے اس میں ہم ایک اوور ویو دیکھیں گے کہ اوور ویو آف ہیومن رائٹس ان پاکستان. پاکستان میں کیا صورتحال ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کو، جو چیز غیر ضروری ہوگی اس کو اسکپ کر دیا جائے گا. The situation of human rights in Pakistan is complex as a result of a country's diversity, large population, its status as developing country, and sovereign Islamic democracy with mixture of both Islamic and secular law. تو ان شارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کافی پیچیدہ صورتحال میں، کیونکہ یہاں پہ ڈائیورسٹیز ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اور اسلامک اور سیکولر دونوں لاز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. The Constitution of Pakistan provides for fundamental rights. پاکستان کا آئین جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے. The clauses also provide for an independent Supreme Court, separation of executive and judiciary as independent judiciary, independent human rights commission, and freedom of movement within the country and abroad. However, these clauses are not respected in practice. اس ایک سینٹینس میں اس نے پورا خاکہ کھینچ دیا. اس نے کہا کنٹری چونکہ بات تو کرتا ہے کہ ہر چیز آزاد ہو، ہیومن رائٹ کمیشن موجود ہو، آزاد عدلیہ موجود ہو، اور وہ جو لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو کے معاملات میں دخل نہ کرے، مگر یہ سب باتیں کتابی ہیں اور ان کو حقیقت میں پریکٹس نہیں کیا جاتا. پاکستان کے جو دوسرے پرائم منسٹر تھے ان کا ایک کوٹ انہوں نے نقل کیا ہے کہ آئی ڈو ناٹ ایگری دیٹ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر آف دا انڈیویجول، nor do I agree that in an Islamic state every citizen has identical rights, no matter what his caste, creed or faith be. تو یہ انہوں نے اس حوالے سے، چونکہ سوویت یونین موجود تھا، اس حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی ہے، کیونکہ سوویت یونین کے اندر چونکہ کمیونزم موجود تھا اور اس میں مذہب کو ایک پرائیویٹ افیئر تھا، تو وہ اس کے برعکس بات کہہ رہے ہیں کہ اسلامک سوسائٹی میں میں نہیں سمجھتا کہ مذہب ایک پرائیویٹ افیئر ہو، اور نہ ہی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے پاکستانی لاء کے اندر یا اسلامی اسٹیٹ کے اندر کہ وہ ہر شہری کو حقوق دے سکے. تو فردر ہم اس میں مین ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں پورا ایک ایوولوشنری پیریڈ بتایا گیا کہ کس طرح سے ہیومن رائٹ چلا. بیک گراؤنڈ انہوں نے خواجہ ناظم الدین یعنی 1950s کے حوالے سے بتایا ہے. چونکہ ہمارا 56 میں کانسٹیٹیوشن آیا تھا، اس میں کچھ شکیں تھی آئین میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. پھر 62 کا آئین آیا، اس میں کچھ تھی. 73 کے آئین میں پھر بہت زیادہ شکیں آئیں. اس میں آرٹیکل 12 سے لے کے 25 تک تو ذکر ہی اس پر ہوئے. اور پھر 2008 میں ہیومن رائٹ کمیشن کا قیام. تو یہ پورا ایک 2018 تک کا وہ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں ہیومن رائٹ وائولیٹ ہوئے یا کس طرح ایویلویٹ ہوئے. پولیٹیکل فریڈم کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح پولیٹیکلی قید کیا گیا، خاص طور پہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں، جب ضیاء کے دور پہ پیپلز پارٹی کی مثال سامنے ہے کہ ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا تھا، اور بھی جو بائیں بازوں کی جماعتیں تھیں لیفٹسٹ، ان کو آزادی نہیں تھی. تو اگر ہیومن رائٹس کی بات ہے، ایکویلٹی ہے، تو پھر ان کو تو آزادی ہونی چاہیے. تو پاکستان میں ہیومن رائٹس اگر ہے تو اس میں بھی کچھ سرٹین اس میں کچھ پیمانے ہیں کہ اس حد تک آپ ہیومن رائٹ کی بات کر سکتے ہو، اس سے آگے جو ہے ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا.
فریڈم آف پریس کی اسی طرح بات ہے کہ کس طرح سے صحافت کو جو ہے وہ روکا گیا، آزاد صحافت نہیں کی گئی. یہی کچھ بات اس نے جیسے یوٹیوب کے بارے میں بتائی ہے. اب بلیسفیمی لا کے حساب سے ہم نے تو بین کیا، یہ تو ہمارا اپنا ایک اسلامی لا تھا جس کے تحت ہم نے کیا، لیکن بعد میں پھر اس کو کھولا بھی. حالانکہ ہمارا کلیم یہ تھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک کارٹون بنایا گیا ہے جو موجود ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو نہیں کھولا جاتا، مگر اس کو پھر کھول دیا گیا. اسی طرح آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے ایک ایپ ہے ٹک ٹاک، اس کو بین کر دیا گیا، اور اس میں اس کا ہوا یہ ہے کہ جو اس کے الٹرنیٹیو ایپ ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ میں چلی گئی ہے. کل ہی میں دیکھ رہا تھا اس پہ پلے اسٹور پہ، تو ٹاپ اسنیک کوئی ایپ ہے وہ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے پاکستان میں. اور اسی طرح کچھ وی پی اینس ہیں جس کے تحت لوگ اس ایپ کو چلا رہے ہیں. تو ان کرنے سے ان کو حاصل کیا ہوتا ہے جب عوام کے پاس الٹرنیٹیوز موجود ہیں ان چیزوں کے آج کے دور میں، تو یہ چیزیں ریوائز ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں. اسی طرح پروویشنل انیکوالٹی کے بارے میں بتایا گیا کہ مس کیریج آف جسٹس، جس طرح ججز بک جاتے ہیں اور آزاد عدلیہ موجود نہیں ہے. اسی طرح وومن رائٹس کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کا کوئی حاصل نہیں ہے، اور عورتوں کے ساتھ نہ صرف ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے گھروں پہ، بلکہ ان کو ورک پلیس میں ہیرس کرنا، یا ان کو ایون اپنے سوسائٹی کے اندر بھی بہت ہی زیادہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں سب خواتین کی بات نہیں کر رہا، کچھ پرسنٹ ہیں، کچھ لوگوں پر بہت زیادہ آزادی بھی حاصل ہے، لیکن چونکہ فیصلہ میجورٹی پہ ہوتا ہے، میجورٹی میں یہی ہوتا ہے. یہی حال اگر آپ جو لوگ گاؤں دیہات کے ہیں یا انٹیریئر سندھ میں ہیں یا بلوچستان فاٹا میں کسی علاقے سے ہیں، تو وہ اس چیز کو اچھا وٹنس کر سکتے ہیں. یہ پنجاب کے کسی گاؤں سے کسی کا واسطہ رہا ہے کہ کس طرح جاگیردار وڈیرے سردار یا خان کس طرح وائلیٹ کرتے ہیں عام شہریوں کے. ان کی نظر میں قانون کسی نام کی چیز نہیں ہوتی، ان کی اپنی جاگیر ہوتی ہے، اپنا جرگہ ہوتا ہے، اپنا سسٹم ہوتا ہے، اور وہ اپنی ریاست کے اندر ایک ریاست قائم ہوتی ہے. وائلنس اگینسٹ وومن کے بارے میں ذکر ہے، وہ اس میں وہی بات ہے کہ ریپ ہو جاتا ہے، آنر کلنگ ہو جاتی ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس جو میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح انہوں نے کچھ واقعات بتائیں کہ کس طرح سے نوٹیبل اٹیک اگینسٹ وومن. اس میں انہوں نے جیسے ملالہ کا ذکر کیا ہے، وہ تو خیر کنٹروورسی بھی کریٹ ہوئی بعد میں کہ اٹیک کیا گیا تھا یا کہ ویسٹرن پروپیگنڈا تھا کیا تھا. اس پہ آپ لوگ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح فریدہ کو خیال افریدی ماری گئی تھی ایک خاتون 2012 میں. مختارہ بی بی کا کیس اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آپ لوگ خیر اس ٹائم شاید اتنے باشعور نہ ہوں، مگر 2002 میں یہ بہت زیادہ خبروں میں رہا، اور مشرف کو ہر دن اس پہ صفائی دینی پڑتی تھی. پھر ایک دن آ کے اس نے اس کو سستی شہرت کا طریقہ بولا جس پہ بہت تنقید ہوئی تھی اس پہ. خیر مختارہ بی بی کو بعد میں ایوارڈ بھی دیا گیا، اور اس میں سب سے سیڈ سٹوری یہ تھی کہ ان کو ریپ جس بندے پہ ایلیگیشن لگائی گئی تھی، تو وہ بعد میں اس کو سروس سے نکالا گیا. اگر مجھے یاد ہو کیپٹن رینک کا کوئی بندہ تھا جس پہ ایلیگیشن لگا تھا، کیپٹن نعمان آئی تھنک. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں، اور اس واقعے کو اس لیے بھی روکا گیا کیونکہ اس وقت مائٹ از رائٹ کا چکر تھا، نام بڑے موجود تھے. تو اچھے برے لوگ تو ہر محکمے میں ہوتے ہی ہیں. اس میں بات یہی ہوتی ہے کہ کوئی اپنی کسی اختیار کو مس یوز کرے تو اس کا انجام تک پہنچنا لازمی ہوتا ہے. اسی طرح پولیٹیکل ابیوز آف ہیومن رائٹس، جنرل الیکشن میں جس طرح دھاندلی ہو جاتی ہے یا اور طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہیومینیٹیرین رسپانس کیا تھا اس میں. اسی طرح انٹرنلی ڈسپلیس پیپل جو ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا، آئی ڈی پیز تھے، ایک آپریشن ہوا فاٹا میں جو کہ اب کے پی کے کا حصہ ہے. اس دوران کس طرح کتنا لوگوں کو جو ہے ان کو بے گھر کیا گیا آپریشن کی وجہ سے، مگر ان کو کس حال میں رکھا کہ وہی جان سکتے ہیں. سوات آپریشن میں بہت سے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی. اس کے علاوہ مائنورٹیز کے بڑے ایشوز ہیں، ایتھنک کلنگز آف پنجابیز ان بلوچستان میں پنجابیوں کا جو قتل ہو رہا ہے، جس میں ان کی کچھ تنظیمیں موجود ہیں بی ایل اے کے نام سے، جو اس بیس پہ عام شہریوں کو مارتی ہیں کہ پنجاب وسائل پہ قابض ہے. حالانکہ اس میں ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ایک چند اشرافیہ کا قصور جو ہے وہ عوام پہ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آف پشتونز ہیں، جس کی وجہ سے جو موومنٹ نکلی تھی، نقیب اللہ محسود کا واقعہ بہت مشہور ہے آپ کے سامنے. اور
پی ٹی آئی ایک وہ بنی تھی جس میں وہ منظور پشتین والا واقعہ کہ انہوں نے بہت مارچز کیے، ہزارہ برادری کا قتل آپ کے سامنے، کس طرح سے ان کو بالکل ایک پلان طریقے سے کس طرح ان پر کلنگ کی گئی، اور پھر ان کو اس طرح سے ترجمانی بھی نہیں کی گئی، عمران خان کو بلایا گیا، ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں پوری یہ ایسی نیوز ہیں جو انٹرنیشنل نیوز بنی اور پوری دنیا نے دیکھی۔ اور سب سے اہم مسئلہ سائلنسنگ آف ہیومن رائٹس ابیوز ان بلوچستان، بلوچستان والے جو عرصے سے اپنی آئیڈینٹی لینا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کے ایک بڑے رقبے ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے بندے جو مس کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی زیادہ سی پیک بھی ہمارا متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح احمدی کمیونٹی کو جو ہے وہ صرف ان کے مذہب کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ کسی نے کچھ بلیسفیمی ایکٹ کیا بھی یا نہیں کیا، بس اس لیے کہ ان کا ریلیجن یہ ہے تو اس پہ اٹیک کر دیا جائے۔ اور یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملکوں میں بھی اگر انڈیا میں ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف کچھ تو ہمیں بہت ناگوار گزرتا ہے، برا لگتا ہے، تو اس میں ہمارے اندر خود ایک منافقت بھی نظر آتی ہے کہ اگر ہم مسلم کنٹری تو ہمیں تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے مائنورٹیز اور دوسرے قوم کے لوگ کیسے رہتے ہیں، نہ کہ ہم بھی اسی طرح ان پر ظلم کریں، ان کو ماریں، اور دنیا کو کیا میسج دیں گے۔ اس کے علاوہ بلیسفیمی لا تو خیر ہمارے یہاں ایک بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے، اس پہ ویسٹرن کو تو بہت زیادہ چبھتی ہیں باتیں، مگر چونکہ اس کا تعلق ہمارے نبی کی ذات کے ساتھ ہے تو اس پہ تو سمجھیں کہ پاکستان اتنی کمپرومائز نہیں کر سکتا کسی بھی لا کو لے کر، کیونکہ اس کو جس نے کوشش بھی کی تو سلمان اس کا آپ کے سامنے سلمان تاثیر کا معاملہ سامنے ہے، یا نواز شریف کو جوتے پڑ دیا گئے تھے صرف اس بیس پہ کہ اس نے جو ہے پھانسی دے دی تھی ممتاز قادری کو، تو عوام اس حوالے سے بہت جذباتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے حوالے سے انہوں نے پوری ایک ایوولوشنری پیریڈ بتایا میں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوز اور مائنورٹیز کے ایشوز ہیں، ہندو جو میجرلی جو ہے زیادہ تر صوبہ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں یا کراچی شہر میں کچھ آباد ہیں، ان کو فورسڈ کنورژن ان کے بارے میں بڑی نیوز آئی ہیں کہ کیا گیا ہے، ان کی میرجز کے اوپر بڑا کچھ آیا ہے، فورس کنورژن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سی آلسو میں اگر آپ دیکھیں تو کافی ساری انہوں نے سجیشن دی ہوئی ہیں جس میں آپ بہت زیادہ سیکھنے کو چیزیں ہیں، جس میں کرک ٹیمپل اٹیک ہے، کرک جو کہ کے پی کے کا شہر ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس، اسی طرح ایسڈ تھروئنگ جس کے اوپر ایک فلم بھی بنی تھی، بلیس فیمی لاز ہیں، چائلڈ لیبر کے اوپر ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ہے، تو ان سب کو میں کھولوں گا اگر تو اس میں بہت ڈیٹیل میں موجود ہے، آپ لوگ خود اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ادارہ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اس کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں، اس نے کچھ اسٹیٹسٹک دی ہیں پاکستان کے حوالے سے، 2019 کی رپورٹ ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ پاکستان میں ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈس ڈیلٹا سے لے کر کتنا پھیلا ہوا ہے، اور کیا کیا مین ایشوز ہیں جو عالمی سطح پر پاکستان میں ایڈریس ہونے کے لیے ضروری ہے، جس میں سب سے اہم مسئلہ انفورس ڈس اپیرنس ہے، جس پہ لوگوں کو جبری گمشدگی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کی باڈی ملتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے سب سے زیادہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن وہ یہ ہے کہ ان کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی وجہ سے اٹھا تو لیا جاتا ہے، اور یہ چیز پوری دنیا میں ہوتی ہے، اگر آپ صرف چائنا میں لکھیں گے نا چائنا میں انفورس ڈس اپیرنس تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ایک کمیونسٹ پارٹی رول کر رہی ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے، مذہبی آزادی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پہ کس طرح ڈس اپیئر کیا جاتا ہے، تو پوری دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور اگر آپ ان کو دنیا کے لیول پہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، مگر اس میں جو سب سے بڑا ہیومن رائٹ وائلیشن یہ ہے کہ ان کو ان کی شناخت نہیں بتائی جاتی، جس کی وجہ سے ان کی فیملی کو بہت سفر کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے میں آپ لوگ کو منسٹری آف ہیومن رائٹس کے کچھ ٹویٹس دکھاؤں گا جس میں پرائم منسٹر نے بھی پیش رفت کی ہے اور ملاقات کی ہے ان لوگوں سے۔ اگر ہم دیکھیں اس کو، اگر آپ دیکھیں گے منسٹری آف ہیومن رائٹس ہماری، اچھا پہلے اس منسٹری کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، یہ اس کی ویب سائٹ ہے اور اس میں بھی بہت کچھ جاننے کو ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اس کی شیریں مزاری صاحبہ اس کی منسٹر ہیں،
ایک سٹیزن پورٹل میں بھی اس حوالے سے انہوں نے ڈالا ہے کہ کسی کے خلاف بیسیکلی پرائم منسٹر کمپلین سیل بھی ایک ہیومن رائٹس کی وجہ سے ہی بنایا گیا ہے کہ کسی کو کوئی ایشو ہو، کوئی اس کی حق تلفی ہوئی ہو تو وہ اس کے ذریعے ایڈریس کرے، اور کافی فعال بھی رہا ہے اس میں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ساری ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیں، رائٹ میں ٹویٹ اور فیس بک میں جو کچھ چل رہا ہے ان کا اس کے بارے میں۔ اور زینب الرٹ لانچ کیا گیا پنجاب میں، جب زینب نامی بچی کا ریپ ہوا تھا، اس کے بعد سے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کے واقعات ہوں تو اس کے حساب سے ایک ایپ بنائی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ کمپلین مینجمنٹ سیل موجود ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو اس میں ایڈریس کر سکتا ہے۔ لیجسلیٹو فریم ورک پورا بتایا گیا اس میں، کس طرح اس کے بلز موجود ہیں، ایکٹس کیا ہیں، یہ زینب الرٹ، آئی سی آئی رائٹ بل، کرمنل لا، نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس، چائلڈ ایکٹ 2017 میں پاس ہوا ہے، 2020 کے 2 آرڈیننس موجود ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہمارے ہاں اسٹڈی میں نہیں ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی ٹویٹ دیکھتے ہیں اس میں۔ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ویریفائڈ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پتہ چلے گا۔ شیریں مزارع صاحبہ کے بارے میں بتاؤں تو یہ خود پروفیسر رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، اور کافی عرصے تک یہ آئی آر پولیٹیکل سائنس وغیرہ پڑھاتی بھی رہی ہیں، سی ایس ایس لیول پہ پیپرز بھی چیک کرتی رہی ہیں، خاص طور پہ ایس سی کے پیپر انہوں نے بہت چیک کیے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا خود ایک اکیڈمک بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے، مگر ایز اے ہیومن رائٹ منسٹر ان کی پرفارمنس سے اتنی کوئی قابل قدر نہیں کنسیڈر کی جا رہی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ان کے آرٹیکلز آتے ہیں نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں، جو دنیا کے نامی گرامی اخبارات ہیں جن کی ملینز میں سرکولیشنز ہیں۔ یہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، جیسے عمران خان صاحب ملیں، عمران پی ایم آئی کے میٹ ود دا 3 member بلوچستان مسنگ پرسن کمیٹی representing the 13 families of the Dharna last month. PM has tasked the Principal Secretary to ascertain quickly the exact status of the missing family members and committed to updating the committee members on progress. اس پہ آپ دیکھیں تو شیریں مزارع صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ زبیدہ جلال بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی غالباً پہلی بار ہے، لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہوگا کہ اس پہ اٹیک بھی کیا گیا تھا، آمنہ جنجوا جن کے خود ہسبینڈ مسنگ پرسن ہے۔ تو ایک تو یہ پہلے اتنے دکھی ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ ریاست ان کے ساتھ ڈبل سوتیلا سلوک کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن پاکستان کا قیام ہے، 2008 میں بنایا گیا تھا یہ۔ اس کے چیئرمین صاحب ہیں یہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان۔ اس میں بہت کچھ جاننے کو ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا چیزیں، اور یہ ان کا کام ہے کہ اس میں یہ وائلنس کو دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں۔ ایک آٹونومس باڈی ہے، پبلیکیشنز میں اگر آپ جائیں تو پوری رپورٹ ہے، اینول رپورٹ ہے، نیوز لیٹر ہے، اس میں بتاتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ پاکستان کیسا پرفارم کر رہا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو آنر کلنگ ہے، چائلڈ لیبر ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، ڈوری ڈیتھ ہے، جہیز ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں۔ ایل جی بی ٹی رائٹس، یہ تو ایک چیز ہے جو ہمارے مذہب سے ٹکراؤ کرتی ہے، جس کو انڈیا نے تو ابھی ایکسیپٹ کر لیا ہے، ہم لوگ شاید نہ کر سکیں۔ اس میں سیم سیکس میریجز ہیں، اور لیکن باہر کے لوگ بات کہنے کی وہی ہے کہ جو کچھ لاز جو باہر امپلیکیبل ہیں وہ پاکستان میں اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے ہاں جو آئین ہے وہ آبجیکٹو ریزولوشن 1949 اس میں انکلوڈیڈ ہے، جس میں اسلامی شکیں موجود ہیں، جس کے بیس پہ ہمیں کچھ چیزوں کو حدود کرنی ہے، اور کوئی ایسا لا ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے نہیں پاس ہو سکتا جو قرآن اور سنت سے ٹکرائے گا۔ اس کو بند کیا جاتا ہے۔ انفورس ڈسپیرنس، فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں کہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، ایف آئی اے بڑی فعال ہے، جو بھی میڈیا پہ ٹویٹر پہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے اس کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ لوگ کو سجیسٹ بھی کروں گا کہ آپ لوگ بالکل احتیاط کریں، کوئی ایسی چیزیں کسی بھی چیز کی اپنی رائے ضرور دیں، لیکن کوئی ایسے کامنٹس جس سے کیونکہ آپ کے سامنے سعودی عرب کی مثال بھی ہے کہ جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا تھا اسی بیس پہ۔ تو یہ ٹاپک تھوڑا بڑا ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ 20 منٹس کیونکہ اپ ہو گئے، میرے پاس کچھ 2 سلائڈز ہیں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو دکھانے کے لیے، تو اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ آج کے سوال کا جواب دیں، اور یہ ہے کہ آپ کے حساب سے پاکستان میں سب سے بڑا ہیومن رائٹ وائلیشن کیا ہو رہا ہے؟
بہت سے میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں اس میں. آپ کی نظر میں سب سے بڑا ہیومن رائٹ وائلیشن کیا ہے جو آپ کے خیال میں اس سے بڑا یہ سالو ضرور ہونا چاہیے اور چیزیں ہوتی رہیں, یہ والی چیز سب سے پہلے سالو ہونی چاہیے. تو کمنٹ سیکشن میں جلدی سے اس کو آنسر کریں.